فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے اولیو ہاورڈ، تمہاری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ تم انہیں وہاں تحفظ فراہم کرو گے۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا اس کے لیے مجھے پہلے انکورو جانے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، تم ان لوگوں کو ساتھ لے کر ہی وہاں جاؤ گے۔ ہاں، اگر چاہو تو اس نئے انتظام کی اطلاع انکورو والوں کو دے سکتے ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، میں اس قسم کے انتظامات کر کے اس مشن پر روانہ ہوں گا کہ کسی سازش یا کوتاہی کی صورت میں لکی کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ میری اس کمزوری کا بار بار تذکرہ کر کے مجھے میری بے بسی کا احساس مت دلاؤ، اولیو ہاورڈ نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ میں شکست تسلیم کر چکا ہوں اور لہٰذا وہی کروں گا جو تم چاہو گے۔ شکریہ اولیو ہاورڈ، لیکن اس کے باوجود تمہیں ہمارے ساتھ ہی سفر کرنا ہوگا۔ کل صبح تک ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، لیکن یہ بتا دو کہ اگر ہم گوٹے ہل کے کسی جہاز میں سفر کریں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میں کہہ دوں گا کہ مزدور گوٹے ہل سے لیے جا رہے ہیں، بس تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے منصوبے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ یہ 50 مزدور انکورو پہنچ جائیں۔ دوسرے مرحلے سے میں تمہیں وقت آنے پر آگاہ کر دوں گا۔ اولیو ہاورڈ کے ساتھ میٹنگ ختم ہو گئی۔ میں نے جنرل ٹیریس کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیا اور اسی روز رات کو 50 فوجیوں سے محل میں ہی میرا تعارف کرا دیا گیا جو مزدوروں کے بیس میں روانہ ہونے والے تھے۔ اگلی صبح ہم ایک پرائیویٹ اسٹیمر پر انکورو کی جانب روانہ ہو گئے۔ اولیو ہاورڈ ہمارے ساتھ موجود تھا اور 50 فوجی بھی، جو بظاہر مزدوروں کے بیس میں تھے اور بے ضرر نظر آتے تھے، مگر ان کے لباسوں اور سامان میں اچھا خاصا اسلحہ پوشیدہ تھا۔ میں اولیو ہاورڈ کی طرف سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ وہ یہودی تھا اور کسی بھی یہودی پر اعتماد کرنا میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، مگر میں یہ رسک لینے کے لیے مجبور تھا۔ اصل خوف مجھے اس بات کا تھا کہ کہیں میری وجہ سے جنرل ٹیریس کے آدمیوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اولیو ہاورڈ اسٹیمر کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ یوں پرسکون تھا جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہی نہ ہو۔ اس کا پرسکون ہونا مجھے اور بھی زیادہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ اس نے کوئی بہت ہی گہرا منصوبہ ترتیب دے رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو، لیکن میں نے محتاط رہنا مناسب سمجھا۔ انکورو پہنچنے تک میری نگاہیں آسمان کی وسعتوں کا جائزہ لیتی رہیں۔ گوٹے ہل کے 4 فوجی افسران میں سے ایک کو میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اولیو ہاورڈ کی نگاہ بچا کے وقتاً فوقتاً آسمان کا جائزہ لیتا رہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ فضائی راستے سے ہمارا تعاقب کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر ہمارا سفر بخیر و خوبی کٹ گیا۔ گوٹے ہل کا اسٹیمر ہمیں اتار کر واپس چلا گیا۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے ان 2 افراد سے ملوایا جو انکورو پر نمایاں حیثیت کے حامل تھے۔ میرا تعارف اس نے مسٹر بل کے نام سے کرایا تھا۔ آپ کا یہ اقدام بہت دانش مندانہ ہے جناب، ان میں سے ایک نے اولیو ہاورڈ سے کہا۔ ہمیں کم سے کم وقت میں اپنا کام مکمل کرنے کی سہولت ہو جائے گی۔ ان مزدوروں کے قیام و طعام کا مناسب بندوبست کر دو۔ اولیو ہاورڈ نے حکم دیا اور ان میں سے ایک شخص مزدوروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اولیو ہاورڈ کے ساتھ ہی رہا تھا۔ دنیا کے 2 بدترین دشمن گہرے دوستوں کی طرح دوسروں کے سامنے تھے، لیکن وہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ میں ان لوگوں کے درمیان تنہا رہ گیا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو مجھے کسی چوہے کی طرح بے بس کر کے پکڑ لیتے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا جس کے بارے میں پہلے میں نے نہیں سوچا تھا۔ اگر اولیو ہاورڈ مجھے گرفتار کر کے کسی اور شخص کو میرے میک اپ میں ان مزدوروں کے سامنے پیش کر دے تو وہ مزدور کبھی حقیقت کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور دشمن کے اعلی کار بن جائیں گے۔ مجھے اس تصور سے ہی جرجری آ گئی۔ بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ اولیو ہاورڈ اپنی بیٹی کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو۔ میں تن بتقدیر ہو گیا۔ میری اور اولیو ہاورڈ کی رہائش کا بندوبست ایک آرام دہ اور کشادہ کیبن میں کیا گیا تھا۔ میں اولیو ہاورڈ کے ساتھ رہا تھا کہ وہ کوئی حرکت نہ کرنے پائے۔ میں نے دن میں 2 بار گوٹے ہل کے فوجیوں کا جائزہ بھی لیا۔ انہیں مخصوص قسم کی بیرکوں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ پرسکون اور مطمئن تھے۔
میں نے انکورو میں پہلے سے مقیم افراد کے بارے میں بھی چھان بین کر لی تھی۔ شام تک میں ہر طرح کی معلومات سے لیس ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں تنہا ہی ٹہلتا ہوا مزدوروں کی بیرک کی طرف جا نکلا۔ مجھے اپنی کارروائی کا آغاز کرنا تھا اور اس کے لیے فوجی افسران کو تفصیلات سے مطلع کرنا ضروری تھا۔ جنرل ٹیریس کی طرف سے انہیں ہدایت دے دی گئی تھی کہ وہ مکمل طور پر میری کمان میں رہیں گے۔ ان فوجی افسران کے ساتھ میں نے تقریباً 1 گھنٹے تک گفتگو کی۔ اس کے بعد جب میں اپنی رہائش گاہ کی طرف پلٹا تو بے حد مطمئن تھا۔ فوجی افسروں نے میرا منصوبہ بخوبی سمجھ لیا تھا۔ بہت دیر لگا دی علی۔ واپسی پر اولیو ہاورڈ نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں ذرا ان مزدوروں کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ خیال رکھنا بھی تو ضروری ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ میں نے تو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، میں یہی چیک کرنے گیا تھا کہ تمہارے احکامات پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے۔ تم نے کیا دیکھا؟ ان لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر تم موجودہ انتظامات سے مطمئن نہیں ہو تو کوئی متبادل بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں اولیو ہاورڈ، میں اس انتظام سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اولیو ہاورڈ نے مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سخت نیند آ رہی ہے اولیو ہاورڈ، میں نے ایک جمائی لے کر کہا۔ لائٹ آف کر دو اور اب تم بھی سو جاؤ۔ اولیو ہاورڈ نے لائٹ آف کر دی اور میں پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا۔ اولیو ہاورڈ البتہ سو چکا تھا اور پھر اس وقت تقریباً 2 بجے تھے جب میں نے ہلکی ہلکی سیٹیوں کی آوازیں سنی۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں مزید 10 منٹ تک ساکت لیٹا رہا۔ جزیرے پر میرا تجویز کردہ آپریشن شروع ہو چکا تھا، جس کے تحت جزیرے پر موجود ہر دشمن کو گرفتار کر لیا جانا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تصادم کی نوبت نہ آ جائے، مگر ایک بھی گولی چلنے کی آواز نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اولیو ہاورڈ کے سارے آدمی گرفتار کر لیے گئے تھے۔ مزید کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں بھی سو گیا۔ صبح جب میں اولیو ہاورڈ کے ساتھ باہر نکلا تو جزیرے کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ گوٹی ہل کے مسلح فوجی پہرے پر موجود تھے اور انہوں نے اولیو ہاورڈ کے آدمیوں کے مخصوص گہرے بھورے رنگ والے لباس پہن رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اولیو ہاورڈ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ انقلاب، میں مسکرایا۔ تمہارے سارے آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ اب جزیرے پر میری حکمرانی ہے۔ کیا میرے آدمی مار ڈالے جائیں گے؟ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو ظاہر ہے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو انہیں ٹھکانے لگانے میں کوئی پسو پیش بھی نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تم سے بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی۔ اپنے منصوبے پر آزادانہ عمل کے لیے تمہارے آدمیوں پر قابو پانا بہت ضروری تھا۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، خیر، لیکن اب تم مجھے اپنے بقیہ منصوبے سے بھی آگاہ کر دو۔ یہ اندازہ تو تمہیں ہو ہی چکا ہوگا کہ میں تم سے کتنا تعاون کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خون خرابے کے بغیر تم میرے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ بے فکر ہو اولیو ہاورڈ، جب بھی ضروری ہوا میں تمہیں اپنے منصوبے کے بقیہ حصوں سے ضرور آگاہ کر دوں گا۔ اولیو ہاورڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے فوجی افسروں کے پاس پہنچ کر ان سے جزیرے کے قیدیوں کے بارے میں معلوم کیا۔ جزیرے سے کوئی قیدی برآمد نہیں ہوا جناب، انہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے 10 افراد منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیے اور درختوں کے اس جھنڈ کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے پچھلی بار پکڑا گیا تھا۔ جھنڈ کے درمیان داخلی دروازہ تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ اندر داخل ہو کر پتہ چلا کہ باہر سے درختوں کا عام سا نظر آنے والا یہ سلسلہ در حقیقت ایک بہت ہی مضبوط قید خانہ ہے جو درختوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا اور جہاں سے فرار ہونا ناممکن ہے۔ اس قید خانے میں میں نے ان 16 افراد کو دیکھا جو نہایت تباہ کن حالت میں تھے اور ان کے لباس تار تار ہو رہے تھے۔ انہیں جانوروں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ان سب پر نگاہ دوڑانے کے دوران مجھے مسعود طلحہ اور ابو حاتم نظر آئے۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مگر ان کے انداز میں بڑی بے تعلقی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان دونوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ مسعود طلحہ، میں نے اسے آواز دی۔ مسعود طلحہ نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔
اور چہرے پر موردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مجھے پہچاننے کے لیے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ علی یار خان کو پہچاننے میں اتنی دیر طلحہ، میں نے نرمی سے کہا۔ طلحہ نے اجنبیت برے انداز میں میرا نام دہرایا اور پھر اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ اس نے اچھل کر کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناتوانی کے باعث لڑکھڑا گیا۔ ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، تم علی یار خان ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ جنونیوں کے سے انداز میں انہی الفاظ کی گردان کرنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے طلحہ؟ خود کو سنبھالو، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ اب میں خود کو کیا سنبھالوں؟ ایک تم ہی تو تھے جس سے کچھ امیدیں وابستہ تھی، اب تم بھی پکڑے گئے۔ ان کا منصوبہ اب کون ناکام بنائے گا؟ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ اسے یہ اندازہ کرنے میں دشواری نہ ہوتی کہ میں وہاں گرفتار ہو کر نہیں آیا ہوں، لیکن میرے لیے یہی بہت کافی تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں یہاں گرفتار ہو کر نہیں آیا ہوں طلحہ، میں تو تم لوگوں کو رہائی دلانے آیا ہوں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ مسعود طلحہ نے میرے ساتھ آنے والے فوجیوں پر ایک نگاہ ڈالی اور بڑے زور سے کہکہا لگا کر ہنسا۔ پہلے ان جلادوں سے تو نمٹ لو، پھر ہماری رہائی کی فکر کرنا۔ دفعتاً سارا ماجرا میری سمجھ میں آ گیا۔ گوٹے ہل کے فوجی چونکہ اولیو ہاورڈ کے آدمیوں والے گہرے برے رنگ کی وردی میں ملبوس تھے، اس لیے وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے نہیں اولیو ہاورڈ کے ساتھی ہیں۔ ان کی وردیوں پر مت جاؤ طلحہ، میں نے کہا۔ اولیو ہاورڈ کے سارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ طلحہ نے بڑی بے یقینی سے ان لوگوں کو دیکھا، مگر جب ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو طلحہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر مجھ سے لپٹ گیا۔ تم گریٹ ہو علی یار خان، ایک بار پھر تم نے دشمنوں کو شکست سے ہمکنار کر دیا ہے۔ وہ مجھے زور زور سے بیچ رہا تھا۔ یہ بلا کیسے ممکن تھا طلحہ کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو اور میں بیٹھ جاؤں؟ خود کو سنبھالو میرے دوست، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ لائن آف کروزل سے روانہ ہونے والی اسلحے کی پہلی کھیپ اڑا کر اسرائیل پہنچا دی جائے۔ یہی بتانا چاہتے ہو نا تم، یا کوئی اور بات ہے؟ تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی؟ بس اب ٹھیک ہے، بس اب ٹھیک ہے، اس نے ہذیانی انداز میں کہا۔ مسعود طلحہ کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے مزید کوئی بات کرتا، چنانچہ میں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو وہاں سے نکال کر احتیاط سے بیرکوں میں منتقل کر دیں۔ ان 16 افراد کو بیرکوں میں منتقل کرنے کے بعد اولیو ہاورڈ کی گرفتار شدہ سارے لوگوں کو قید خانے میں بند کر دیا گیا اور میں نے حکم دیا کہ قید خانے کے دروازے پر 24 گھنٹے مسلح پہرے دار موجود رہیں۔ معاملہ بہت سنگین تھا اور میں معمولی سابی رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ سارا دن میں نے رہا شدہ افراد کی دیکھ بھال کرتے گزارا۔ انہیں ہلکی غذا دی گئی، نہانے کے لیے پانی فراہم کیا گیا اور ان کے لباس تبدیل کرائے گئے۔ لباس تبدیل کرانے کے لیے اولیو ہاورڈ کے ساتھیوں کے کپڑے کام آئے تھے۔ مسعود طلحہ کی ذہنی کیفیت معمول پر نہیں تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر مجھ سے لپٹ جاتا تھا۔ وہ رویا تو نہیں، مگر اس کے چہرے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اب رویا تب رویا۔ اس کے برعکس ابو حاتم نے کسی ہیجانی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی حد تک سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ سارا دن گزرنے کے بعد کہیں ان کی حالت معمول پر آئی تو میں نے انہیں اپنے کیبن میں بلوایا۔ ان کے ساتھ کافی پیتے ہوئے میں نے انہیں صورتحال سے مختصراً آگاہ کیا۔ کیا تم یہ بات جانتے ہو مسعود طلحہ کہ اس جزیرے کا نام انکورو ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں اس منحوس جزیرے کا نام معلوم ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ اندازہ ہے کہ تمہارے اغوا کو کتنے دن ہو چکے ہیں؟ شروع میں ہم نے حساب رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، ابو حاتم نے بتایا۔ ہمیں دن میں صرف ایک بار کھانا دیا جاتا تھا اور وہ بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ اس سے پیٹ بھرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پانی بھی صرف ایک ہی بار ملتا تھا اور تشدد الگ ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن تمہیں کیا کیا معلوم ہے؟ جو کچھ مجھے معلوم تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن اسلحے کا کیا ہوگا علی؟ مسعود طلحہ نے پریشان کن انداز میں کہا۔ اسلحہ تو ان کے قبضے میں چلا جائے گا اور لائن آف کروزل میں انہوں نے چونکہ ہماری جگہ سنبھال رکھی ہے، لہٰذا اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ٹھہرائے جائیں گے۔ کچھ کرو علی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ بے فکر ہو طلحہ، میری یہاں موجودگی بے مقصد نہیں ہے۔ حالات میرے کنٹرول میں ہیں اور اولیو ہاورڈ جو اس مہم کا انچارج تھا اس وقت میرے قبضے میں ہے۔
قبضے میں ہے؟ طلحہ اور ابو حاتم نے بیک وقت حیرت سے کہا، ہاں وہ اسی جزیرے پر موجود ہے اور میرا قیدی ہے۔ تم نے ناممکن کارنامہ انجام دیا ہے علی، طلحہ نے کہا، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ میں نے ان لوگوں کو تفصیل سے ساری باتیں بتائیں۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری روداد سن رہے تھے۔ اسلحے کی پہلی کھیپ لے جانے والے جہاز کے یہاں پہنچنے میں بہت وقت ہے۔ میں نے انہیں اگلے مرحلے کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ اس جہاز کے یہاں پہنچنے کے بعد اسرائیلی جہاز کے یہاں پہنچنے کے درمیان چند گھنٹوں کا وقفہ ہوگا۔ ہمیں اسی وقفے سے فائدہ اٹھا کر اس جہاز کے عملے کے تمام افراد کو گرفتار کر لینا ہوگا، تاکہ جب اسرائیلی جہاز یہاں پہنچے تو ہم اس کا استقبال پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکیں۔ لائن آف کروزر سے اسلحہ لانے والا جہاز یہاں کب پہنچے گا؟ ابو حاتم نے پوچھا۔ پرسوں اس جہاز کو یہاں پہنچ جانا چاہیے، میں نے کہا، کہیں جہاز کی روانگی کے پروگرام میں کوئی رد و بدل نہ ہو جائے۔ طلحہ نے کہا، اول تو اس کا امکان بہت کم ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو ہمیں اولیو ہاورڈ کے ذریعے اس تبدیلی کی قبل از وقت اطلاع مل جائے گی۔ اولیو ہاورڈ جیسے مکار شخص پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرنا خطرناک ہے، ابو حاتم بولا۔ وہ کسی بھی وقت ڈنگ مار سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں ابو حاتم، لیکن وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے خلاف اٹھایا ہوا اس کا کوئی بھی قدم اس کی اپنی بیٹی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ اولیو ہاورڈ کوئی قابل اعتماد آدمی ہے، مگر جب تک لکی ہاورڈ ہمارے قبضے میں ہے ہمیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، اور یہ تمہارا ہی حصہ ہے کہ تم نے اس شخص کو اس طرح اپنے قابو میں کیا ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ مسعود، طلحہ نے کہا، اس میں بھی اس کی اپنی حماقت کا دخل ہے۔ میں نے کہا، اگر اس نے تہذیب مالکم ایکس کو اغوا کر کے پہل نہ کی ہوتی تو آج کم از کم اس نوبت کو تو نہ پہنچتا۔ میں تو یہ سوچتا ہوں علی کہ ہم کب سدھریں گے، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ طلحہ نے کہا، میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک طرف اولیو ہاورڈ ہے اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں۔ وہ انتہائی مکار، شاطر اور کائیں آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے ایجنٹ ہیں جو کسی لائق ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بھی اس کی ٹکر کے آدمی موجود ہونا چاہیے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو طلحہ، میں نے برا مان کر کہا۔ مجھے تم خود سے علیحدہ سمجھتے ہو کیا؟ تم کب تک ہمارے مفادات کی نگرانی کرتے رہو گے؟ طلحہ بولا، ہم کب اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے؟ اگر تم مجھے خود سے الگ سمجھتے ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ میں نے تو ہمیشہ خود کو تم میں سے ہی سمجھا ہے۔ میری بات کو غلط رنگ مت دو علی، تم تو اولیو ہاورڈ سے برسر پیکار رہتے ہو۔ ہمیں ہر محاذ پر تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہو جائے گا طلحہ، ہمیشہ ایک سے حالات تو نہیں رہتے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کرتا ہے علی کہ لائن آف کروزل جیسی اہم جگہ پر انتہائی اہم عہدوں پر 2 ماہ سے دشمن کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں۔ تم اس سے ہماری کارکردگی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہو کہ اتنے طویل عرصے میں کسی کو ان پر شک تک نہیں ہوا۔